أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك کوشچن نمبر 5 ہے جی، خالی جگہ پر کرنی ہے فعل مضارع کے ساتھ. پہلا جملہ جبار صاحب پڑھیے گا آپ. ہاں جی، ابھی السو کے کل صباحن، یہ بات اشارہ کر رہی ہے صرف کہ جایا جاتا ہے بازار کی طرف، تو جانے کے لیے فعل ہے ذہبا، مضارع لگانا ہے آپ نے. تو کیسے اس کو استعمال کروں میں؟ یذہب ابھی السوق کل صباحن. جی کریں انالائز. یذہب کیا ہے؟ یذہب فعل مضارع ہے، اور اب فاعل کہاں ہے؟ ابھی میں یہ ابو جو ہے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے اس واو کے ساتھ، لأنہ من اسماء الخمسہ، من اسماء الخمسہ، اور یہ مضاف ہے، یہ یا متکلم مضاف ہے السوق، اور کل ظرف اور صباحن مضاف ہے، یہ ظرف یہ مضاف ہے. یذہب ابی الی السوق کل صباح متی ابوک من المصنع. جی لگائیں، کیا چیز لگائیں گے؟ لوٹنا ہے، ظاہر فیکٹری سے واپس آتے ہیں نا، تو متا کس وقت تمہارے ابا جان فیکٹری سے واپس آتے ہیں؟ لوٹنے کے لیے فعل رجا ہم نے مضارع لگانا. کیسے لگاؤں یہاں پہ؟ متا یرجع ابو کا من المصنع. متا ظرف ہے، یرجع فعل مضارع ہے، فاعل یہ ہے ابو، پلس یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، من المصنع جار مجرور. جی کیا لگاؤں جی؟ چائے اور قہوہ کیا کیا جاتا ہے؟ پیا جاتا ہے. تو مضارع ماضی ہے شرب یشرب احمد القہوۃ و یشرب یوسف الشائع. یشرب کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، احمد فاعل ہے، القہوۃ مفعول بہ. پھر یہ سیم وہی جملہ ہے، مضارع فاعل اور مفعول بہ، کل صباح. جی اخبار پڑھے جاتے ہیں، تو کیا لگاؤں؟ اخی یقرأ الصحف و اخبار، خبریں کیا ہوتی ہیں؟ سنی جاتی ہیں. تو یسمع من الاذاعۃ کل صباح. آپ ذرا نوٹ کریں، اخی جو ہے یہ اخو پلس یا متکلم ہے، اور یا متکلم یہ آپ کا مبتدا ہے اور مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے اس کی. یقرأ اسی طرح پھر فعل مضارع ہے، اور اس میں ہوا جو ہے مستتر یہ فاعل ہے، اور ہوا سے مراد ہے اخو. الصحف کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ بھی ون سیکنڈ دوسرا جملہ ہے جو اس کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے، اور اسی طرح ہوا فاعل ہے، الاخبار مفعول بہ ہے، من الاذاعۃ جار مجرور ہے، اور یہ ظرف
مضاف الیہ. My brother, he reads the newspapers and listens the news from different radio stations, from the radio stations, kulla sabahin, every morning. Al-mudarrisu ala saburati. کیا کر رہا ہوں جی میں بورڈ پر؟ یکتب المدرس یکتب المدرس علی السبورتی. یکتبو کیا ہے؟ مضارع. المدرس فاعل اور علی السبورتی جار مجرور. ہشام وجہہ بالصابون. چہرہ صابن سے کیا کیا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے. تو غسل ماضی ہے، کیسے لکھوں یہاں پہ؟ یغسل ہشام وجہہ بالصابون. یغسل کیا ہوگا؟ فعل مضارع. ہشام وجہ مضاف اور ہو مضاف الیہ بالصابون جار مجرور. جی محی الدین صاحب. المدیر مدرستی فی الساعۃ الثانیۃ. ہاں جی مدیر صاحب کیا ہیں؟ لوٹتے ہیں نا یا نکلتے ہیں؟ نکلتے ہیں. خرج مضارع. یخرج کون سا باب ہے؟ خرج یخرج. نہیں یہ والا ہے. یہ کون سا باب ہے جس میں فا کلمہ عین کلمہ جو ہے ماضی میں فتح کے ساتھ، مضارع میں ضمہ کے ساتھ؟ یا نصر ینصر. باب نصر ینصر. خرج یخرج. یخرج المدیر من المدرسۃ فی الساعۃ الثانیہ. 2 بجے وہ نکلتا ہے اسکول سے. یخرج کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. المدیر فاعل من المدرسۃ فی الساعۃ پھر جار مجرور. الثانیۃ اس کی نعت ہے. الثانیۃ اس کی نعت ہے. 21 تا 30 گنتی کرنی ہے ہم نے. معدود ہے آپ کا طالباً. 21 طالب علم کہنے ہوں تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ واحد و عشرون طالباً. واحد و عشرون طالباً. 22 کہنے ہو تو کیسے کہیں گے؟ اثنان و عشرون طالباً. اب دیکھیے 23 طالب علم کہنے ہو تو پہلا پارٹ عدد کا معدود کے الٹ آئے گا. معدود مذکر ہے، یعنی یہ مذکر معدود ہے، تو پہلا پارٹ اب مؤنث آ جائے گا. آپ کہیں گے ثلاثۃ. باقی ظاہر اسی طریقے سے آ جائے گا. وعشرون طالباً. 24 اربعۃ وعشرون طالباً. 25 خمسۃ وعشرون طالباً. 26 ستۃ وعشرون طالباً. 27 سبعۃ وعشرون طالباً. 28
ثمانیۃ و عشرون طالباً 29 تسعۃ و عشرون طالباً 30 کہنا ہو تو کیسے کہوں جی؟ ثلاثون طالباً، اور اگر مؤنث ہوگا تب بھی ثلاثون طالبتاً آ جائے گا. معدود بدلنا ہو جی، معدود ہے کتاب، نہیں اس میں ہم مذکر ہی لے کے چلیں گے. 21 کتابیں کہنی ہوں کیسے کہوں؟ واحد و عشرون کتاباً 22 کتابیں. کتاباً اثنان و عشرون کتاباً 23 کتابیں. ثلاثۃ و عشرون کتاباً 24 کتابیں. کتاباً 25 کتابیں. خمسۃ و عشرون کتاباً 26 کتابیں سر. ستۃ و عشرون کتاباً 27. سبعۃ و عشرون کتاباً 28. ثمانیۃ و عشرون کتاباً 29. تسعۃ و عشرون کتاباً 30. کتاباً ثلاثون کتاباً. ایک اور کر لیں، ہم کہتے ہیں فرض قلماً 21 قلم. واحد و عشرون قلماً 22 قلم. اثنان و عشرون قلماً 23 قلم. ثلاثۃ و عشرون قلماً 24. اربعۃ و عشرون قلماً 25 قلماً. خمسۃ و عشرون قلماً 26 قلماً. ستۃ و عشرون قلماً 27. سبعۃ و عشرون قلماً 28. ثمانیۃ و عشرون قلماً 29. تسعۃ و عشرون قلماً 30. کوشچن نمبر ہے جی 7. اب اس نے آپ کو عدد دیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے حروف کی شکل میں آپ اس کو لکھیں اسی طریقے سے. اقرا ما یلی ثم اکتبہ ما کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. آپ نے حرف کی شکل میں لکھنا ہے. پہلا جملہ محی الدین سے پڑھیں. فی الشہر تسعۃ یومن او ثلاثون یومن. فی الشہر تسعۃ و عشرون او ثلاثون یومن. یعنی پہلا جو جملہ ہے آپ کا اس کا، اس میں آ جائے گا تسعۃ و عشرون او ثلاثون یومن. دوسرا پڑھیں جی ادب سر. حافلتی جی خمسۃ و عشرون راکبن. راکبن کہتے ہیں پیسنجرز کو نا. اچھا فی الحافلتی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یومن یا راکبن، یہ تمییز ہے. یعنی یہ کلیئرٹی والا ناؤن ہے، اس کے بغیر آپ کو پتہ نہیں. فی الحافلۃ خمسۃ و عشرون، اگر میں یہی بات پوری کر دوں تو آپ پوچھیں گے نہیں خمسۃ و عشرون کیا، تو آپ کہیں گے راکبن، تو بات کلیئر. تو اس کو جو ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے اسم لایا جاتا ہے وہ تمییز کہلاتا ہے. تو اور وہ واحد منصوب آتا ہے ہمیشہ، واحد اور منصوب. راکبن اس لیے آیا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله